السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر 57 اسلامی ممالک میں سے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے آگے آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسرا، مسلم لیگ نون اور MQM کا اتحاد سیاسی منظرنامہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، دو چیزیں، ایک تو عالمی سطح پہ اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے جی وہ تو ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام اسلامی ممالک کا کردار جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اچھا، اس میں اگر کھل کے کسی نے کوئی کام کیا تو وہ ایران ہے، جس کو اعتراف کرتے ہیں فلسطین کے مسلمان۔ اور میں نے ایک خاتون کا ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس نے صاف کہا، اس نے کہا کہ ایران کے علاوہ ہماری کسی نے حمایت نہیں کی، کھل کر مدد نہیں کی، اس لیے میں کھل کے اعلان کرتی ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ یہ اثرات پڑے ہیں۔ اچھا، میں تو شیعہ سنی والا بندہ ہی نہیں ہوں، نہ مطلب میرا اس سے کچھ لینا دینا ہے، میں خالصتاً ایک مسلمان ہوں اور میں کسی ایسے طبقے یا فقہ کو سپورٹ نہیں کرتا جی۔ لیکن مطلب ایک ایسا ملک جس پہ یہ لیبل ہے کہ وہ شیعہ ملک ہے، صرف اسی نے حمایت کی۔ اچھا، بنتا تو یہ تھا سعودی عرب اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ حمایت کرتے، لیکن ایک حیران کن بات تھی، کل ایک خبر آئی کہ قطر نے غالباً اسرائیل کی حمایت میں بہت سارا اسلحہ اور پیسے اور میڈیسن وغیرہ بھیجی ہے۔ یہ کل کی خبر تھی۔ آج مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، یہ کل مولانا اور پرسوں مطلب یہ 2-3 دن کافی مصروف رہے وہاں پہ، اور میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اس ہمت پہ اور جرأت پہ انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ مولانا فضل الرحمان سیاسی حوالے سے مطلب متنازع شخصیت رہے اور بہت سارے ان پر الزامات رہے، لیکن 2 باتیں مولانا کے بارے میں یہ حیران کن ہیں۔ ایک تو مولانا کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور مولانا نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں نماز کے معاملے میں صاحب ترتیب ہوں۔ باجماعت نماز مطلب کبھی قضا کر کے نہیں پڑھی میں صاحب ترتیب ہوں، نماز جو ہے کبھی بھی قضا کر کے نہیں پڑھی۔ یہ حیران کن دعویٰ تھا میرے لیے کہ نماز کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب ترتیب ہے، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں جب مولانا اسمبلی میں ہوتے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا، تو ہم نے دیکھا جیسے ہی اذان ہوتی مولانا اٹھتے اور باجماعت نماز کھڑی کر دیتے۔ تو بہت ساری خوبیاں ہیں مولانا میں۔ جی، سیاسی طور پر مطلب جب آپ پالیٹکس میں ہوتی ہو تو بہت ساری باتیں آپ سے منسوخ کر دی جاتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کہ مولانا جو ہیں ایک الگ طرح کے الگ وضع کے سیاستدان ہیں اور پورے دنیا دار ہیں۔ لیکن مولانا نے یہ جو کام کیا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ کی سرکار جو ہے، چونکہ پاکستان میں اس وقت جو سرکار ہے وہ ایک نگران حکومت ہے، ایک منتخب حکومت نہیں، تو یہ کتنا بڑا انیشیٹو لے بھی نہیں سکتے کہ یہ کھل کے کوئی فیصلہ کر دیں۔ نگران حکومت ہے، اگر منتخب حکومت ہو تو وہ جو بھی فیصلہ کرے ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے، عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ تو نگران حکومت کے پاس تو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کا اعلان کریں اور اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنے تئیں وضع کر لیں۔ اس میں اگر انہوں نے کرنا ہے تو پہلے انہیں آر پارٹیز کانفرنس بلانا پڑے گی، پوری قوم کی حمایت حاصل کرنا پڑے گی، تمام جماعتوں کی حمایت حاصل کرنا پڑے گی کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہو، کیا ہم اسرائیل اور امریکہ وغیرہ 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 سے ٹکر لے سکتے ہیں، جبکہ عرب ممالک جن کا فلسطین حصہ ہے وہ کھل کے سامنے نہیں ہے، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے یہ نگران حکومت جو ہوتی ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے حکومت کی طرف سے تو پوری خاموشی ہے۔ لیکن عوام کے اندر جو اضطراب ہے، پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کے اندر ایک اضطراب ہے۔ عوام یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کھل کے حمایت کرے فلسطین کی اور ان کی آزادی کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ بندی ہو، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک معاہدہ ہو، اور اس معاہدے کی روح سے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے اسرائیل، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کی جائے پوری عملی طور پر، مسلمان وہاں اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کریں۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور یہ ہمارا دینی معاملہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے جی۔ اور اس جنگ میں اسرائیل کو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ حماس جس کو وہ
ایک چھوٹا سا مطلب ایک گروہ سمجھتے تھے, ایک جتھا سمجھتے تھے. یہ گروہ یا جتھا نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی فورس کا نام ہے, ایک بہت بڑی فوج کا نام ہے, جس کے پاس جذبہ ایمانی ہے, شہادت کا جذبہ ہے. جن کے پاس وہ اسلحے کے بل بوتے پر نہیں لڑ رہے, وہ جذبہ ایمانی کے بل بوتے پر, جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے لڑ رہے ہیں. اور اسرائیل کی تمام ٹیکنالوجی حماس اور حزب اللہ ان کے آگے فیل ہو چکی ہے. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ حکومت جو ہے وہ انیشیٹو لے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی بے بسی ہے, ایک نگران حکومت تو اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی. مولانا نے کسی پارٹی کا انتظار نہیں کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو پھر یہ ہوگا, پھر انہوں نے عملی طور پر اپنی تئیں ایک قدم اٹھایا. انہوں نے اپنی جماعت کے تمام صوبائی عہدیداران کو یہ کہا کہ آپ فنڈ اکٹھا کریں. تو غالباً 5-5 کروڑ روپیہ تمام صوبوں کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ 5-5 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیں. پھر تمام صوبوں سے انہوں نے پھر اپنے تئیں جو کچھ بھی ہوا تو پھر وہ نقد پیسے, امدادی سامان وغیرہ لے کے وہاں پہنچے ہیں. اور اسماعیل ہنہ اور خالد مشعل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. 2 لوگوں جو بڑے لیڈر ہیں فلسطین کے, حماس کے, ان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ مصر میں ملاقات ہوئی ہے. باہر کیا, چونکہ یہ موومنٹ انتہائی خفیہ ہوتی ہے, تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں نا کہ وہ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں, بھائی وہ مصر میں ملے ہیں, وہ پاکستان میں ملے ہیں, وہ امریکہ میں ملے ہیں, یا وہ اسرائیل میں جا کے ملے ہیں, جس جگہ پہ وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے. دونوں بڑے لیڈروں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو کہیں بھی ملاقات ہوئی جی, یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہے اور اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ تو غزہ پہنچے ہی نہیں. بھائی غزہ اس وقت جنگ کا دہانہ بنا ہوا ہے, وہ میدان جنگ ہے, ہو سکتا ہے وہاں نہ پہنچے ہو, اس پہ میں تو بحث نہیں کروں گا. بہرکیف یہ طے شدہ ہے کہ فلسطین کی حمایت میں 57 اسلامی ممالک میں سے اگر کوئی لیڈر, اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک لیڈر پریکٹیکلی وہاں پہنچا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. باقی جو بیانات ہیں, مطلب ایران کھل کے حمایت کر رہا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ اندر کی بات ہے کہ ایرانی ٹیکنالوجی وہاں استعمال ہو رہی ہے. ایران نے انہیں ایٹمی ٹیکنالوجی دی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. جی جی. ٹرکش گورنمنٹ نے, طیب اردگان نے کھل کے بیانات دیے, لیکن عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہنچے. صرف اور صرف یہ اعزاز مولانا فضل الرحمان کو ہے کہ وہ پہنچے ہیں, اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ لوگ جو بکواس کرتے تھے کہ مولانا یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے اسرائیل کے خلاف, حماس کی حمایت کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے, اور اس میسیج کو سمجھنا چاہیے. مولانا کے ایمان پر شبہ نہیں کیا جا سکتا, ان کے دین پر, ان کی حمیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ان کی سیاسی جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے, یا مولانا کے دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں وہ کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں. انہیں مولانا ڈیزل جیسے غلیظ القابات سے پکارا اور لکھا جاتا ہے, تو انہوں نے اس کے پرمٹ لیے مطلب دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. باہر کیا, مولانا فضل الرحمان کا یہ جو قدم ہے یہ قابل ستائش ہے, یہ قابل تحسین ہے, اور یہ قابل تقلید قدم ہے. پوری امت مسلمہ کو اس قدم کی پیروی کرنی چاہیے اور انہیں بھی پہنچنا چاہیے وہاں. دوسرا, پاکستان کی جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں فوری طور پر ایک گول میز کانفرنس, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور ایک مشترکہ اعلامیہ کم از کم ضرور جاری کریں اس سلسلہ میں. تمام پارٹیز جو ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے, جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہے, اس کا بھی کوئی نمائندہ بلایا جائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ ہو. چلیں آپ کھل کر فلسطین کی حمایت نہ کریں, لیکن اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت ضرور کریں اور انہیں کہیں کہ انسانی حقوق کا ضرور خیال رکھیں. ہسپتالوں پر حملہ, اسکولز پر حملہ اور ایسی جگہوں پر حملہ جہاں پہ خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ قطعی طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں یورپ والے اور امریکہ والے, اقوام متحدہ, انہیں شرم آنی چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور شہید ہیں, انہیں وہ بچے نظر نہیں آ رہے. اور اگر آپ ایک کتے کو کنکر مار دیں
تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور اس کے لیے این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور تب پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، لیکن وہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے نا، یہ اقوام متحدہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اور نصارہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو پوری دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ صرف اور صرف ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اقوام متحدہ کا اس سلسلے میں جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ چلیں فلسطین کی حمایت نہ کرتا، لیکن انسانی حقوق کی بنیاد پر وہ اس جنگ بندی کے لیے ضرور متحرک ہوتا اور بھرپور متحرک ہوتا، یہ بہت ضروری تھا۔ خیر امریکہ کا پٹھو ادارہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کرے گا، اسے توقع رکھنا بس ہے۔ لیکن ایک جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان میں سے مولانا فضل الرحمان کا آگے بڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی اسلامی ممالک کی قائدین کو اور جو سربراہان ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو آپ نے پوچھا کہ آج لاہور میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، وفود دونوں ملے ہیں۔ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ لاہور آیا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعد رفیق صاحب تھے اس میں، یا صادق وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ فروخ ستار وغیرہ اور مصطفیٰ کمال وغیرہ، وہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے آج ملے ہیں، اور خوبصورت اعلامیہ ان کا سامنے آیا، بڑی تفصیل سے انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ اور سعد رفیق صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ آج اچانک سے سب کچھ نہیں ہو گیا، ہم جب حکومت میں تھے تب بھی اس پہ کوششیں ہو رہی تھی، اور میاں شباز شریف صاحب جب ایم کیو ایم کے کوئی تحفظات ہوتے تھے تو فوری طور پر اس پہ اجلاس بلاتے تھے اور اپنی صدارت میں اور ان کے تحفظات دور کرتے تھے۔ تو ایم کیو ایم کا کسی بھی پارٹی کی طرف جھکاؤ یا انتخابی اتحاد جو ہوتا ہے انتخابات سے پہلے، یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ کسی چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، عکاسی کر رہا ہوتا ہے کس کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بات بار بار کہتا تھا کہ اس روز جو نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ کبوتر بیٹھا تھا، وہ کبوتر نہیں تھا، وہ اقتدار کی ہما تھی جو ان کے ہاتھ پہ بیٹھی۔ تو ایم کیو ایم کا جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف اور آج کا جو اتحاد ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے انتخابات میں جو کہا جا رہا ہے کہ 18 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، 8 فروری کو شاید، جی 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پوری طرح سے گرین سگنل مل چکا ہے اور مسلم لیگ نون حکومت بنانے والی ہے۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب ان پہ کوئی ایسی تلوار نہیں چل جاتی آئینی، تو وہ ملک کے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے چوتھے وزیر اعظم۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے۔ باہر کیا آنے والے دنوں میں آپ اس سے بھی انہونیاں دیکھیں گے۔ یہ کوئی بہت بڑی انہونی نہیں ہے، ایم کیو ایم کا تو خیر یہ کردار رہا ہے کہ اس نے ہر صورت اسی جماعت کے ساتھ اتحاد بنانا ہوتا ہے جس نے حکومت بنانی ہوتی ہے۔ ان کے 2-3 مطالبات ہوتے ہیں۔ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے انہیں پچھاڑ کے رکھا ہے اس وقت، کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے بھی ان کے پاس مطلب جماعت اسلامی کو، اور ان کو جماعت اسلامی کے پاس اکثریت تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے تمام کو روند کے اپنا وہاں مرتضیٰ وہاب کو میئر کراچی بنایا ہے۔ تو ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں، اس کے ساتھ اتحاد کرے، اس کے ساتھ الحاق کرے اور مل کر انتخاب لڑیں، اور پھر وہ جو جیتے ہیں سیٹیں ان کی بنا پر وفاق میں جا کے 4-5 وزارتیں لیں اور انہیں کہیں کہ سندھ میں گورنر ہمارا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایم کیو ایم نے پہلے سے پلان کی ہوتی ہیں کہ ہم نے سندھ کا گورنر اپنا لینا ہے، گورنرشپ ہم لیں گے، وفاق میں 2-4-5 وزارتیں لیں گے، سینٹ میں اپنا حصہ لیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے، اور یہ ان کے معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ طے پا گئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ اور وہ، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اب اتحاد نہیں ہوگا، یہ بات پلے باندھ لیں آپ۔ اب یہ جماعتیں مزید دور ہوں گی، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ اب اگر ان کا اتحاد ہو گیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ سندھ میں، تو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ اب وہاں جو دیگر جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ممکن ہو جائے، مولانا فضل الرحمان تو خیر ان کے پہلے ہی اتحادی ہیں، اور ممکن ہے کہ اب انتخابی اتحاد بھی ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان جب واپس آتے ہیں تو اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو یہاں صورتحال بن رہی ہے، مطلب ہماری
مقامی سیاست کی، پاکستان کی قومی سطح پر، جی اس میں اس وقت نون لیگ کا پڑا بھاری ہے نظر آ رہا ہے ہمیں. تو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے. باہر کیا وہ بنے نہ بنے، یہ بات قطعی طور پر اس کا امکان موجود ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے میں اس کی پوزیشن میں ہوگی. خیر ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عالمی سطح پر ایک امن کی فضا پیدا کرے، مسلمان جو ہیں ان کے جان و مال کا اللہ رب العزت تحفظ کرے. مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، اس کی بھی حفاظت کرے اور قبلہ اول کی بھی حفاظت کرے. تو اللہ رب العزت ان دونوں مقامات کی حفاظت کرے. مدینہ منورہ کی بھی خیر ہو، اس کی بھی اللہ حفاظت کرے. تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت بنائے، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، جو بھی حکومت بنائے، جس کے ساتھ مرضی مل کے بنائے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ قرضوں کے چنگل سے نکلیں، ان کو روزگار ملے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور عوام سکھ کا سانس لیں. ڈالر نیچے آئے، پیٹرول نیچے آئے، مہنگائی نیچے آئے، لوگ سکھ کا سانس لیں. اس وقت بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں یہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی حکومت بنائے اس کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ میں نے عوام کو ریلیف دینا ہے. جی. اور اللہ سے آخری دعا جو ہے آج کے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ پروردگار جو بھی بندہ حکومت بنائے وہ پاکستان کے عوام کا منتخب کردہ ہو، نہ کہ آئی ایم ایف کا منتخب کردہ ہو. کیونکہ اگر آئی ایم ایف کا منتخب کردہ بندہ وزیر اعظم بنے گا تو پھر وہ آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ کرے گا، اسی کے کہے پہ کام کرے گا. اور اگر عوام کا منتخب کردہ نمائندہ حکومت بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے خیال ہوگا کہ مجھے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے، جی تو میں نے عوام کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، میں نے عوام کو ریلیف دینا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ آئی ایم ایف کا نامزد کردہ امیدوار جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہ بنے، بلکہ پاکستان کے عوام کا حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم بنے. اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، وہ پی ٹی اے سے ہو، یا وہ مسلم لیگ نون سے ہو. اللہ کرے کہ وزیر اعظم وہی بنے جس کو پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہو. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سے ملنے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.